السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے۔ دوست کی کال آئی، مجھے کہا جاتا ہے کہ اسلام بدل چکا ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، دین اسلام تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، خان صاحب نے کل کی اسپیچ کی، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو شخص بندے خریدتا ہے یا پولیس والے بندوں کو بے وجہ اریسٹ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ بھی میں نے کہا تم یہ الزام لگا رہے ہو، یقیناً کوئی ایڈٹ شدہ ویڈیو کا حوالہ دے رہے ہو۔ آپ نے ایڈٹ والی کو ویڈیو دیکھی کہ خان صاحب تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، وہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن دوسری ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ دفاع نہ کرو، آپ ویسی آپ ان کے دفاعی محاذ پہ کھڑے ہوئے ہو، آپ مان لو میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں۔ جب مجھے ویڈیو دکھائی گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کب کی ہے؟ انہوں نے کہا کل کی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میرے پاس خان صاحب الفاظ نہیں بچے، میں اس سے زیادہ دفاع کر سکتا تھا، لیکن جب ویڈیو میں نے دیکھ لی، کوئی جمپ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جناب مجھے بتائیے، چلے یہ ویڈیو کے بعد اگر خان صاحب نے اس کا دفاع کیا تو یہ شرک ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اور اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک آپ نے پہلے کیا ہے کہ بنی گالہ کے اندر ہارس رائڈنگ کرنے کے لیے آپ نے جہانگیر ترین کو خریدا، جہانگیر ترین کے ذریعے ہیلی کاپٹر سے اپنا پی پی کے لوگ، نون لیگ کے لوگ اور الگ الگ جماعتوں کے لوگ آپ نے بنی گالہ میں جمع کیے۔ میں خاموش ہو گیا، خان صاحب میں کیا بولتا، یہ تو ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر یہی شرک ہے تو مجھے بتائیے کہ خان صاحب نے تحریک لبیک کے لوگوں کو روڈ پہ سیدھے فائر نہیں لگوائے؟ خان صاحب یہ تو ہوا، میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا ایک معذور شخص کو اٹھا کے آسیہ ملونوں کو باہر بھیجنے کے لیے خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو اندر نہیں کیا؟ یہ تو کیا، میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا پھر بتاؤ کہ سعد حسین رضوی کو کیوں گرفتار کیا؟ کہ صرف فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا تھا؟ خان صاحب میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا پھر بتاؤ مجھے کہ رمضان کی دنوں کے اندر 36 شہید کر دیے تحریک لبیک کے لوگوں کو صرف فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے؟ خان صاحب یہ تو کیا، میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، تو پھر بتاؤ مجھے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام مال غنیمت کو چوری کرنے والے تھے، وہ تو ڈر رہے تھے۔ خان صاحب میں خاموش ہو گیا کیونکہ آپ نے بولا تھا۔ پھر انہوں نے یہ مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے لیڈر نے دفاع کیا کہ ان کا تاریخ میں جو ہے وہ کہیں مطالعہ نہیں ملتا ہے، کم ملتا ہے۔ خان صاحب آپ نے تو کہا تھا، میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ وہ ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، انہوں نے خود کہا ہاں یو ٹرن لینا صحیح ہے۔ خان صاحب یہ بھی آپ نے کہا تھا، میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے دوبارہ کہا، خان صاحب میرا رونے کا دل کر رہا۔ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ نے اپنے لیڈر کو یہ کہا کہ تمہیں عمرے پہ نہیں جانا چاہیے تھا، علی محمد خان کو یہاں ضروری تھا، عمرے سے زیادہ یہاں رہنا ضروری تھا۔ خان صاحب یہ تو آپ نے کہا تھا۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ مسلمانوں کے سب سے اہم فریضے جہاد کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ خان صاحب آپ نے کہا، وہ مجھے کہتا ہے یار تمہارا لیڈر یہ کہتا ہے کہ یہ جہاد ہے، وہ 2 گھنٹے قوم کی بچیوں کو ڈانس کروا کے نچوا کے مائک پکڑ کے کہا جاتا ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ میں نے پھر دفاع کیا کہ یہ خان صاحب نہیں کرتے، وہ عورتیں اپنی مرضی سے ناچتی ہیں، اس میں خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب اس نے پھر مجھے ٹارگٹ کیا یہ کہہ کر کہ مان لیا تم نہیں مان رہے، کیا تمہارے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا تو ملتان کی گرمی اتنی ہے کہ میں کہوں گا اللہ مجھے جہنم میں گرمی نہیں لگ رہی؟ خان صاحب آپ نے کہا تھا۔ پھر اس نے مجھے دوبارہ کہا کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے تمہارے لیڈر نے جو کہا وہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا، ویڈیو کلپ بھیج دیا مجھے۔ خان صاحب استغفر اللہ آپ نے کہا تھا۔ خان صاحب اتنی ساری باتیں اس نے مجھے کر دی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو ایک ہی بات کہی کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، تم کچھ بھی کہو، میرا لیڈر جو ہے مدینے میں ننگے پیر جاتا ہے، اس کی قمیضوں کو اس طرح کیپچر کیا جاتا ہے کہ اس کے چھید نظر آتے ہیں۔ خان صاحب میں نے دفاع کیا آپ کا، جب آپ اقتدار پہ ہوتے شلوار قمیض پہنتے خان صاحب، لیکن جب آپ اقتدار سے نیچے آ جاتے ہیں تو آپ پولو کی شرٹ اور امریکن برانڈز کی شرٹ پہنتے ہیں۔ میں جانتا ہوں خان صاحب، لیکن خان صاحب میں نے حقیقت میں آپ کا دفاع کیا۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں خان صاحب، شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ملانا، نہیں کوئی معبود، لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو خان صاحب یہ شرک نہیں ہوتا۔ اگر یہ شرک کی بات ہوتی تو پھر آپ اپنے بارے میں بھی سوچیے گا ذرا۔ مقصد قوم کو بتانا تھا کہ اپنے لیڈر کی محبت ضرور کی جائے، سب کے دلوں میں ہوتی ہے، لیکن اسلام سے دوری نہ کی جائے۔ اسلام ایک الگ میٹر ہے، آپ کو اور میرے ایمان کا معاملہ۔ آپ یہاں پر کہیں اس کا دفاع نہ کریں کہ جی اگر یہ غلط ہے تو غلط ہے، محبت رکھیں، منع نہیں کرے، لیڈر سے محبت کی جائے، بالکل کی جائے، لیکن اسلام کے دائرہ کار سے باہر نہ نکلا جائے، کیونکہ قبر میں رسول اللہ نے ملنا، کسی لیڈر نے نہیں ملنا۔ اگر میرے پیغام سے متفق ہو تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔